پاکستان کی تاریخ کے صفحات ہمیشہ لہو اور لاٹھی سے لکھے گئے ہیں، لیکن آج جو منظرنامہ ہم دیکھ رہے ہیں وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہ جنگ اب صرف اقتدار کی نہیں رہی، بلکہ یہ جنگ اب انا اور برداشت کی انتہا ہے۔ ایک طرف وہ ریاست جس نے اپنے پرانے تمام اختیار نکال لیے ہیں، قید تنہائی، ماضی کے مقدمات اور خاموشی کی چادر۔ دوسری طرف ایک ایسا قیدی ہے جس نے جیل کی کوٹری کو اپنے لیے سیاسی دفتر بنا لیا ہے۔ جب ریاست کسی شخص سے ڈر جائے تو وہ صرف اسے قید نہیں کرتی بلکہ اس کی موجودگی کو مٹانے کی کوشش کرتی ہے۔ عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے اسے دنیا بھر کے سیاسی ماہرین سسٹمیٹک آئسولیشن کا نام دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے ان کی تصویر پر پابندی لگی، کیسے ان کا نام لینا چن بنا دیا گیا اور کیسے ان کے ہر چاہنے والے کے گہرا تنگ کر دیا گیا۔ ریاست کا رویہ شفقت بھرا نہیں بلکہ دشمنانہ ہو چکا ہے۔ پٹیالہ جیل کی دیواروں کو اتنا اونچا کر دیا گیا ہے کہ وہاں سے صرف وہی خبر باہر آتی ہے جو نظام اور نظام الدین چاہتا ہے۔ یہ شفافیت کا قتل ہے، جہاں ایک سابق وزیر اعظم کو اس کے بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھ کر یہ پیغام دیا جا رہا ہے، یہاں نظام بڑا ہے، عوامی پسند نہیں۔ لیکن اس شکنجے کے جواب میں عمران خان کا سٹانس کیا ہے؟ انہوں نے مزاحمت کی ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ جہاں لوگ چند ہفتوں کی قید میں ٹوٹ جاتے ہیں، وہاں خان نے سلاخوں کے پیچھے بیٹھ کر ریاست کو نیگوسیشن ٹیبل پر آنے پر مجبور کر دیا ہے، مگر اپنی شرائط پر۔ ان کا سٹانس کسی ڈیل کا طلبگار نہیں بلکہ وہ ایک گرینڈ سٹینڈ آف میں کھڑے ہیں۔ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ ان کا جسم تو قید کیا جا سکتا ہے، مگر ان کا بیانیہ آج بھی دنیا بھر کے ڈیجیٹل میڈیا پر راج کر رہا ہے۔ کس پارٹی کے ساتھ ہو تم؟ پہلے مجھے بتاؤ۔ ایسے بچے تو سارے ہمارے ساتھ ہیں، اب وہ بڑے بھی جو ہو گئے ہیں وہ بھی ساتھ آ گئے، شکر ہے۔ پہلے بچے تھے، اب بڑے بھی ساتھ آ گئے۔ یہ پاکستان کی سیاست کا وہ موڑ ہے جہاں ریاست اپنے ہی ایک شہری کے سامنے دفاعی پوزیشن میں آ گئی ہو۔ خان نے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ جب عوامی طاقت اور فردی عزم مل جائیں تو جیل کی دیواریں صرف ایک پردہ بن کر رہ جاتی ہیں۔ یہ خان بمقابلہ اسٹیٹ کی جنگ در حقیقت پاکستان کے نظام عدل اور نظام حکومت کا امتحان ہے۔ جب عدالتیں آرڈرز دیتی ہیں اور انتظامیہ انہیں ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتی ہے تو رول آف لا کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ جب سپریم کورٹ کوئی آرڈر دے اور ایک تھانے دار اس کو اپنی جوتی کی نوک پر رکھے تو رول آف لا کہیں پیچھے رہ جاتی ہے اور نظام بڑا ہو جاتا ہے۔ ریاست اس وقت ایک ایسی تلوار کی دھار پر چل رہی ہے جہاں ہر گزرتا دن خان کی سیاسی بساط میں اضافہ کر رہا ہے اور ریاست کی مورل اتھارٹی کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے۔ لیکن اس سیاسی شطرنج کے درمیان انسانی جسم کی اپنی حدود ہوتی ہیں۔ ریاست کی اس بازی میں اب بات صرف کرسیوں اور بیانیوں تک نہیں رہی بلکہ ایک ایسے مقام پر آ گئی ہے جہاں ایک انسان کی جسمانی صحت کو پولیٹیکل لیوریج کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس وقت سب سے بڑا خطرہ ان کی آنکھ کا وہ مرض ہے جس نے سب کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب صحافی اسد اللہ خان نے خبر بریک کی کہ عمران خان کو آنکھوں کے علاج کے لیے پمز ہسپتال لے کر جایا گیا۔ میرا سورس یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو گزشتہ ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات، جو کہ 24 اور 25 کے درمیانی رات بنتی ہے، 24 اور 25 کی درمیانی رات عمران خان صاحب کو پمز رات کے دوسرے پہر میں
لایا گیا اور ان کو وہاں پر یہ انجیکشن دیا گیا ہے۔ سب نے شروع میں ان کا مذاق اڑایا، مگر پھر 2 دنوں کے بعد حکومت کے وزیر عطا تارڑ نے اس خبر کی تصدیق کر دی۔ گزشتہ ہفتے کی رات انہی جو آنکھوں کے ڈاکٹرز ہیں، ماہرین ہیں، ان کی سفارش پہ ان کو پیمز لے جایا گیا۔ یہاں پر حکومت اور نظام الدین کو ایک بات کی داد دینی پڑے گی کہ وہ عمران کو اڈیالہ سے پیمز لے کر گئے اور کانوں کان کسی کو خبر بھی نہ ہوئی، اور یہ کام ہمارا نظام سب سے بہترین کر سکتا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں اندھیرا نیا نہیں ہے، لیکن کیا اب یہ اندھیرے قیدی کی آنکھوں تک پہنچنے والا ہے؟ پاکستان کے سب سے مقبول اور سب سے متنازع لیڈر عمران خان اس وقت اڈیالہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جو شاید ان کی سب سے مشکل جنگ ہو۔ یہ جنگ کسی کرسی کے لیے نہیں بلکہ ان کی بینائی کے لیے ہے۔ ایک طرف سینٹرل ریٹینل وین اوکلوژن جیسی سنجیدہ میڈیکل رپورٹس اور دوسری طرف حکومت کا یہ دعویٰ کہ سب ٹھیک ہے، لیکن جب ریاست اور قانون کے درمیان پردہ اتنا گہرا ہو جائے کہ فیملی اور ذاتی ڈاکٹرز کو بھی راستہ نہ ملے تو سوال صرف صحت کا نہیں بلکہ سوال نیت کا بن جاتا ہے۔ حقائق کیا ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے بیٹے قاسم خان کے مطابق پراسرار خبروں نے یہ تصدیق کی ہے کہ خان کی سیدھی آنکھ میں سینٹرل ریٹیکل وین اوکلوژن ڈائگنوز ہوا ہے۔ میڈیکل سائنس کی زبان میں یہ آنکھ کی رگوں میں خون کا وہ جماؤ ہے جو اگر بر وقت ٹریٹ نہ ہو تو ہمیشہ کے لیے اندھیرا لا سکتا ہے۔ لیکن حکومت کا موقف بالکل مختلف ہے۔ فیڈرل منسٹر عطا تارڑ کے مطابق خان کو پیمز ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں ان کی مرضی سے 20 منٹ کا مائنر پروسیجر ہوا۔ 20 منٹ کی طبی کارروائی ہوئی اور ان کو پھر واپس جو ہے وہ اڈیالہ جیل لے جایا گیا ضروری ہدایات کے ساتھ۔ حکومت انہیں ایبسلیوٹلی ہیلدی قرار دیتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اگر سب کچھ معمول کے مطابق تھا تو یہ سب کور آف دی نائٹ یعنی رات کے اندھیرے میں کیوں ہوا؟ کیوں ان کے گھر والوں کو ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو اس پروسیجر سے لاعلم رکھا گیا؟ سیاست سے ہٹ کر یہ ایک انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ پاکستان کا قانون اور عالمی سٹینڈرڈز ہر قیدی کو مناسب علاج اور اپنے ڈاکٹر تک رسائی کا حق دیتے ہیں۔ آج سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کئی بار دیکھا کہ کوئی بھی قیدی اگر بیمار ہو تو اس کا اپنا ذاتی معالج اس کو آ کر چیک کرتا ہے، اور کچھ قیدی تو علاج کے لیے لندن بھی جا چکے ہیں۔ تو پھر عمران خان کے ساتھ یہ ناروا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا ریاست کو کسی چیز کا خوف ہے؟ اور اگر خوف نہیں تو یہ حق ان سے کیوں دور رکھا جا رہا ہے؟ عمران خان کی آنکھ میں اگر کوئی خرابی پیدا ہوئی تو ان کے جو ذاتی معالج ہیں ان کو ایکسیس کیوں نہیں دی گئی؟ ان کی فیملی کی آپ میٹنگ کروا دیں، ان کے قریبی لوگوں کی میٹنگ کروا دیں، آپ ان کے ذاتی معالج کو ڈاکٹر فیصل سلطان کو ایکسیس دیں کہ وہ جائیں اور ان کو ملیں۔ آپ ان کو تو ایکسیس نہیں دے رہے اور آپ ان کو 5-6 گاڑیوں کے قافلے میں بٹھا کے ان کو پیمز میں لے کے آئے اور یہاں پہ آپ نے ان کی آنکھوں کا چیک اپ کرایا اور کہا جی کہ ہاں جی 20 منٹ میں معاملہ ختم ہو گیا اور ہم ان کو واپس اڈیالہ جیل بھی لے گئے۔ جب کسی ہائی پروفائل قیدی کا علاج خفیہ رکھا جائے اور غیر شفاف رپورٹنگ کے تحت کیا جاتا ہے تو وہ شک کو یقین میں بدل دیتا ہے۔ پی ٹی آئی کا الزام ہے کہ میڈیکل نیگلیجنس نہیں بلکہ ڈیلیبریٹ اسٹریٹجی ہے تاکہ ایک لیڈر کی آواز، اس کی صحت دونوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ بات اڈیالہ سے پیمز تک لانے تک پہنچ گئی، لیکن نہ فیملی کو اعتماد میں لیا گیا، نہ ان کے ذاتی ڈاکٹرز کو اعتماد میں لیا گیا۔ جو لوگ غیر قانونی طور پر میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب کو، ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو جیل میں قید رکھے ہوئے ہیں، تو ان پر مزید ہم کیا اعتماد کر سکتے ہیں کہ وہ ان کا خیال رکھیں گے؟ اس پورے تماشے کے پیچھے ایک گہری پاور پالیٹکس کام کر رہی ہے۔ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ اور سول لیڈرشپ کے درمیان کشمکش کوئی نئی بات نہیں، لیکن عمران خان کا کیس اس تصادم کی انتہا کو چھو چکا ہے۔ ناقدین کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک میڈیکل ایشو نہیں بلکہ ایک پولیٹیکل لیوریج ہے۔
انسانی حقوق کی خلاف ورزی، قید تنہائی اور بغیر کسی سے رابطے کے قید میں رکھنے کو عالمی سطح پر سائیکالوجیکل ٹارچر تصور کیا جاتا ہے۔ سلیکٹیو جسٹس، جب نظام عدل صرف سزا دینے میں تیزی دکھائے مگر علاج کی درخواستوں کو مہینے تک لٹکا دے تو رول آف لا کا چہرہ مذاق بن جاتا ہے۔ مہینوں سے عوام سے دور رکھنے کا مقصد صرف ان کی سیاست کو دبانا نہیں بلکہ ان کی فزیکل اور مینٹل انڈیورنس کو توڑنا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت کے لیے عمران خان کی صحت ایک دو دھاری تلوار ہے۔ اگر وہ انہیں بہترین علاج دیتے ہیں تو یہ ان کی کمزوری لگ سکتی ہے، اور اگر نیگلیجنس ہوتی ہے تو یہ ناقابل معافی تاریخی غلطی بن سکتی ہے۔ اس وقت اسٹیٹ کا رویہ کنٹرول اینڈ سیکریسی پر مبنی ہے، جہاں پرسیپشن حقیقت سے زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ دوستو، یہ صرف ایک آنکھ کے آپریشن کی کہانی نہیں ہے، یہ پاکستان کے جمہوری نظام کی آنکھ کا امتحان ہے۔ کیا ہمارا نظام اتنا کمزور ہے کہ وہ قیدی کو اس کے پسند کے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانے کی اجازت نہیں دے سکتا، یا پھر یہ اندھیرا کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے؟ عمران خان کی صحت پر یہ پراسرار خاموشی کیا یہ وقتی ہے یا پھر یہ پاکستان کی سیاست کا نیا رستہ طے کر رہی ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا حکومت کی ٹرانسپیرنسی پر یقین کیا جا سکتا ہے یا پھر اڈیالہ کی دیواروں کے پیچھے کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ہم سے چھپایا جا رہا ہے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اور مزید اس چینل پہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، آگے دوستوں میں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔